بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خصوصیات۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی بلندیوں کی معراج کے ساتھ ساتھ ایسی منفرد جسمانی خصوصیات اور کمالات سے بھی نوازا تھا جس کی خاک اور گرد کو بھی عام انسان نہیں پہنچ سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین جسمانی خصوصیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، عام انسانوں سے بھی بڑھ کر قوت بصارت اور قوت گویائی، یعنی عام انسانوں کے برخلاف اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جسمانی صلاحیت عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات، شیاطین اور فرشتوں کو دیکھ سکتے اور ان سے ہم کلام ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا، اسی طرح ان گنت مرتبہ ان سے ہم کلام ہوئے، ان سے قرآن پاک کو سنا اور انہوں کو قرآن پاک سنایا۔ اسی طرح جنات کو دعوت دی اور جنات کے مختلف وفود کو دینی تعلیمات سے آگاہ فرمایا، عذاب قبر کا مشاہدہ فرمایا، نیز سفر معراج میں اللہ سبحانہ و تعالی کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ نمبر 2، پشت کی جانب سے دیکھنے کی قدرت۔ عام انسان صرف اپنی نگاہوں کے سامنے کی طرف سے چیزوں کو دیکھنے پر قادر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت عطا فرما رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پشت کی جانب سے بھی ویسے ہی دیکھ سکتے تھے جیسے کہ سامنے کی جانب سے دیکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 423۔ نمبر 3، عام انسانوں سے زیادہ قوت سماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عام انسانوں سے بھی زیادہ قوت سماعت عطا فرما رکھی تھی۔ بہت سی وہ باتیں جنہیں عام انسان نہیں سن سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سن لیتے، جیسے عذاب قبر، جانوروں اور نباتات وغیرہ کی گفتگو۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ ترمذی کی حدیث۔ اسی طرح نمبر 4، نیند کی حالت میں قلب اطہر کا بیدار رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ نیند کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ہی سوئی ہوتی تھی مگر قلب اطہر دیدار رہتا، اس لیے کہ عام انسانوں کا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اسی طرح نمبر 5، مشک سے بھی زیادہ معطر پسینہ۔ ہر انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے جس کی بو عام طور پر ناگوار ہوتی ہے، لیکن عام انسانوں کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے عمدہ پایا۔ اسی طرح فرمایا کہ نمبر 6، 4000 مردوں کی قوت۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی، یعنی ایک جنت کی مرد کی قوت 100 دنیا کی مردوں کی قوت کے برابر ہے۔
گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 دنیاوی مردوں کے بقدر جسمانی قوت عطا فرمائی گئی تھی۔ نمبر 7، حسن و جمال میں سب سے اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال کا پیکر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہر قسم کے نقائص سے اور ہر طرح کے حسن و جمال سے مرصع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا آیا اور حسن و جمیل نہ پیدا ہوا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حسن و جمیل کوئی بعد میں آئے گا۔ تو یہ کچھ خصوصیات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام لیوا بنتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کا امتی سمجھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے حضور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو بھی یاد رکھیں، ان خصوصیات کو بھی پڑھا کریں تاکہ ہمارے دل میں اور محبت پیدا ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔